کئی مواقع جمع ہیں۔ ایک تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ماہ ولادت ربیع الاول شریف آج شب شروع ہو چکا ہے، اور مسلمان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، آپ کے میلاد شریف کا تذکرہ اور آپ کی محبت کی باتیں کرنا ایمان کی تازگی، ایمان کی نورانیت اور آخرت کی نجات کا عظیم ذریعہ ہے۔ تو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آج یوم آزادی 14 اگست کا دن تھا، اور یہ دن بھی ہماری زندگیوں کے لیے بطور خاص ہر پاکستانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان کا دن ہے کہ اس نے ہمیں اس آزاد ملک، یہ آزاد ملک ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک بڑی بنیادی نعمت ہے، ورنہ وہ لوگ جو غلام ملکوں میں رہتے ہیں، جہاں پر غیر مسلموں کی حکومت ہے اور مسلمان وہاں مغلوب ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا وطن، یہ خوبصورت وطن پاکستان عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے جس پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو اس دن کی مناسبت سے بھی خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آج الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ ماہانہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہر مہینے انشاءاللہ آدھے پارے کا قرآن مجید کا ہم درس سنیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آیات کی تفسیر بیان کی جائے۔ قرآن مجید علوم کا ذخیرہ ہے، پوری زندگی بھی اس کے سمجھنے سمجھانے میں گزار دی جائے تو بھی کم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لامتناہی علوم کا عظیم مظہر ہے، تو ہم مختصر وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیات مبارکہ ہیں، اسی وجہ سے اسے 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 مثانی کا مطلب ہے وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جیسے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بار بار دہرایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے بھی زندگی کے اندر اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو اسے 7 مثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ عظیم فضائل کی حامل ہے۔ وہ صورت کتنی عظیم ہوگی کہ جسے اللہ نے اپنے آخری کلام کے بالکل شروع میں رکھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر مرض کی شفا سورہ فاتحہ میں۔ تو یہ اتنی عظیم صورت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سانپ کے ڈسے ہوئے ایک آدمی کو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کے زہر کے اثر کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ اور اس کی 20 فضیلتیں اور اس کے 20 فضائل ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنے کی ہے۔ اسی سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب کا مطلب ہے کہ پورے قرآن کی بنیاد، ام الکتاب پورے قرآن کی بنیاد۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خدا کی عظمتوں کا بیان بھی ہے، اس کی عبادت کا بیان بھی ہے، صراط مستقیم کا بیان بھی ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا، اس کا بیان بھی ہے، اور باقی پورا قرآن اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے۔ اس میں صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا ہے، اور باقی قرآن پاک جو ہے وہ اس صراط مستقیم کی تشریح ہے، توضیح ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان رحمت والا، جزا کے دن کا مالک۔
فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حمد، تعریف کرنا، حمد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ بندہ جب اللہ کی حمد کا کلمہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جس میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی وہ میزان عمل جو ہے وہ الحمدللہ کے ثواب سے بھر جائے گا۔ یہ اتنا جو ہے وہ عظیم ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ الحمدللہ کا اتنا ثواب ہے کہ اگر اسے زمین و آسمان کے اعتبار سے اسے اگر رکھا جائے تو آسمان و زمین اس کے ثواب سے بھر جائے۔ تملأ ما بین السماوات والارض، یہ اتنے جو ہے وہ ثواب کا عمل ہے۔ تو اللہ کی حمد جو ہے یہ ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے۔ حمد عام طور پہ نعمت پہ کی جاتی ہے، ویسے تو نعمت پہ شکر ہوتا ہے، لیکن حمد بھی عام طور پہ نعمت پہ کی جاتی ہے اور وہ شکر کی صورت ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ہر کام پہ ہونی چاہیے، کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، لباس پہننے کے بعد، سونے سے اٹھنے کے بعد، واش روم سے باہر نکلنے کے بعد، کسی نعمت کو استعمال کریں اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ نعمت کے بعد جو الحمدللہ ہے یہ شکر ہے، اور بندہ جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ تو لہذا حمد جو ہے الحمدللہ، ایک بسم اللہ اور ایک الحمدللہ، یہاں پر دونوں ہیں۔ شروع کہاں سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ دو جملے اپنی پوری زندگی میں شامل کر لینی چاہیے۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ، پانی پئیں بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں اس سے پہلے بسم اللہ، لباس پہنیں اس سے پہلے بسم اللہ، گھر سے نکلیں بسم اللہ، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ، گاڑی سٹارٹ کریں بسم اللہ، اپنے آفس میں پہنچے بسم اللہ، لیپ ٹاپ کھولیں بسم اللہ، موبائل کھولیں بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اور نعمت کے استعمال کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو گویا مسلمان کی زندگی کی دو بنیادی ترین چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع کے اندر ہی بیان فرما دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسرا الحمدللہ رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ اب ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیسے کریں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ ہی کی عبادت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ظاہری باطنی کسی اعتبار سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرے، کوئی غریب ہے اس کی مدد کر دی، کوئی بیمار ہے اس کی مدد کر دی، کوئی پریشان حال ہے اس کی مدد کر دی۔ مخلوق کا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ خدا کے اسے توفیق دینے سے، خدا توفیق نہ دے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ جنگ بدر کے اندر فرشتے اترے، قرآن پاک کے اندر ہے، مسلمانوں کی مدد کی، قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو یہ جو فرشتوں نے مدد کی ہے کیسے؟ اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے ان کو نازل فرمایا تھا۔ اسی طرح جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرمائی۔ حضرت جبرائیل حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، لیکن جبرائیل کو بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ جو بلا واسطہ حقیقی اور ذاتی مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آگے کسی کو توفیق دے تو فرشتوں کے ذریعے کسی کی مدد فرما دے، یا نبیوں کے معجزوں کے ذریعے کسی کی مدد فرما دے، یا ولیوں کی کرامتوں کے ذریعے کسی کی مدد فرما دے، تو یہ جتنی امداد کی صورتیں ہوں گی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا کہ جن پر خدا کا احسان ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، شہید ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صالحین۔ یہ
تو جو نبیوں کا راستہ ہے، جو صدیقین جیسے صدیق اکبر کا راستہ ہے، جو شہیدوں کا راستہ ہے، جیسے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والی جتنی ہستیاں ہیں، خواہ وہ امیر حمزہ ہوں یا امام حسین، جو ان کا راستہ ہے، اور اسی طرح صالحین جو نیک لوگوں کا راستہ ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جیسے غوث پاک، جیسے امام اعظم، جیسے خواجہ غریب نواز. یہ کون ہے؟ یہ صالحین میں اعلیٰ درجے کے نیک بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والصالحین، کہ صراط جن پر اللہ کا انعام ہے وہ کون ہے؟ صالحین ہے. تو صالحین کون ہیں؟ کو ولیوں سے اوپر بھی صالحین ہوں گے کیا؟ تو صالحین کے اندر بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ کے ولیوں کا ہے. تو لہذا صراط مستقیم وہ ہے جو نبیوں کا ہو، صدیقوں کا ہو، شہیدوں کا ہو، اور ولیوں کا اور صالحین کا راستہ. تو لہذا حق کا راستہ وہ ہے کہ جس پر یہ ہستیاں چلتی. جو ان سے برخلاف چلے گا وہ کبھی بھی حق کے راستے پر نہیں ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. جن پر خدا کا غضب ہے جیسے یہودی، اور جو گمراہ ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنے گمراہ ہوئے کہ انہیں خدا کا بیٹا ہی کہہ دیا، تو ان کا راستہ نہیں. اچھا اسی طرح اب اس میں دوسرے افراد بھی آتے ہیں. غضب والے وہ ہوتے ہیں جو بے ادب گستاخ ہوتے ہیں. یہودیوں کا معاملہ بے ادبی کا تھا. ہر تیسرے کام میں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ کیوں. یہ آگے جا کے واقعات آئیں گے اس کے. تو یہودیوں کا راستہ جو تھا وہ بے ادبی کا تھا، وہ گستاخی کا تھا، وہ ایک مقام ادب جیسا خیال کرنا چاہیے ویسا نہیں تھا. اور عیسائیوں کا راستہ کیا تھا؟ کہ محبت میں حد سے بڑھ جانا، جس کا جو مقام ہے اسے وہاں رکھا جائے. تو عیسائی کیا کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ ہے، یا کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت میں حد سے بڑھ گئے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے کیا سکھایا ہے؟ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا دع مد دعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، کہ تمہارے نزدیک سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ یعنی ہمارے نزدیک اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے بزرگ ہمیں فرما کے گئے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا. یعنی جتنا مرضی مرتبہ بیان کر دینا لیکن خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، خدا کے برابر نہیں کہنا. اس سے نیچے فرمایا واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، اس سے نیچے جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو. کیونکہ خدا کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو اللہ کے بعد مقام جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو نہ ہم حد سے بڑھنے والے ہیں اور نہ معادلہ بے ادبی کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ نبی ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء کرام ہوں، نہ تو ہم بے ادبی کے راستے پہ چلتے ہیں اور نہ ہم حد سے بڑھنے کے راستے پہ چلتے ہیں. جس کا جو مقام ہے اسے اسی مقام پہ رکھتے ہیں. نبی کا مقام خدا کے بعد ہے، ہم خدا کے برابر نہیں کرتے. صحابہ کرام کا ایک مقام کی ترتیب ہے، ہم انہیں اسی ترتیب کے اوپر رکھتے ہیں. ولیوں کی ایک شان ہے تو ہم ان کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ کلمے نہ کہتے نہ سنتے، ہم انہیں ان کے اعتبار سے لے کے چلتے ہیں. تو یہ ہے ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھنا. اس کے بعد اگلی صورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ. قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے. اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی جدا جدا یہ حروف. ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اور یا اللہ اپنے خاص بندوں پر ان کے اسرار کو کھول دیتا ہے تو وہ خاص بندے جانتے ہیں. مختلف اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات میں فلاں حرف کا علم عطا کیا. تو فلاں حرف کا جو علم عطا کیا تو فرماتے ہیں کہ وہ علم ایسا ہے کہ نہ زبانیں اسے بیان کر سکتی ہیں نہ لوگ سن سکتے ہیں. تو اب وہ کیسے اسرار ہیں؟ تو ہمیں تو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جو چھوٹے درجے کے اسرار ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. تو جو خدا کے اسرار ہیں
اسرار کائنات ہیں، اسرار الہیہ ہیں اور اسرار خلق ہیں، ہمیں کیا پتہ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے اور دیگر اسرار جو ہے وہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائے۔ اب سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو قرآن کی شان بیان فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کس بات کا شک؟ اس کے معاد اللہ صحیح ہونے میں شک، اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ اس کے صحیح ہونے میں شک کیا جائے۔ قرآن برحق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی شے کی حقانیت پر جس طرح دلائل دیے جاتے ہیں یا کسی شے کی حقانیت کو جیسے ثابت کیا جاتا ہے، قرآن ان تمام چیزوں کے اعتبار سے اپنی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، تو لہذا اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ایک جگہ فرمایا ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، یہاں فرمایا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بارش تو سب کے لیے ہوتی، لیکن کبھی ہم کہتے ہیں کہ یار بارش جو ہے یہ تو پھل اگانے کے لیے ہوتی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بارش پھل اگانے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی۔ لیکن اس بارش سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ کس کو ہو رہا ہے؟ وہ پھلوں کو ہو رہا ہے، باغات کو ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام لے دیا جاتا ہے۔ تو قرآن یوں ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے کہ جو اس سے ہدایت لینا چاہے قرآن اس کے لیے موجود ہے، یوں ہدایت۔ لیکن ایک ہیں وہ لوگ کہ جو اس سے ہدایت پاتے بھی ہیں اور اس کی ہدایت کا نفع اٹھاتے بھی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی قرآن کی ہدایت نفع دیتی ہے متقیوں کو۔ اچھا، اب اسی کے ساتھ ایک اگلی بات، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ہدایت سے نفع حاصل کرنا ہو نا، تو بندے کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اب تقوی جتنا بڑھتا جائے گا، قرآن کی ہدایت اس کے لیے اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اسی لیے جب نیک لوگ تقوی میں بڑھتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر قرآن کے مزید معانی کھولتا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک وقت آتا ہے کہ کئی بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف سورہ فاتحہ سے ہمیں 70,000 علوم عطا کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کا تقوی اس درجے کو پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت ان پر اتنی زیادہ کھول دی۔ اور جب ولیوں کے لیے علوم اتنے وسیع ہو سکتے ہیں تو جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا، انہیں تو خود خدا نے فرما دیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے حبیب ہم نے تم پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا کھلا روشن بیان موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کے علوم ہیں وہ اسی اعتبار سے کھلے۔ تو جتنا تقوی بڑھتا ہے قرآن مجید کے علوم اتنے ہی دل کے اندر آ جاتے ہیں، اتنی ہی ہدایت نصیب ہوتی۔ اب اس کے بعد متقی ہیں کون، کچھ اس کی پہچان بیان کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اب ان کا اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ پہلا گروہ ہے مومنین کا۔ مومنین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب جسے جو ہم سے غائب ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا ہم سے غائب ہے، ہم خدا پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جنت ہم سے غائب ہے، ہم جنت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آخرت ہم سے غائب ہے، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے ہم سے غائب ہیں، ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنات ہم سے غائب ہیں، لیکن چونکہ قرآن نے فرمایا جنات ہیں لہذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنات ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ بن دیکھے ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہے غیب۔ تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو بن دیکھے مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے پہلے دکھاؤ پھر مانیں گے، جسے آج کل دہریوں اور یہ ملحدوں کا طریقہ چل رہا ہے نا کہ بھئی خدا ہے تو نظر بھی آئے۔ تو یہ نہیں، ایمان ہے اس کا نام کہ بن دیکھے ماننا ہے، دیکھا نہیں ہے پھر بھی ماننا ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ تو جو بن دیکھے ماننے والے ہیں وہ مومن ہیں۔ اس کے ساتھ
نماز قائم رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو پہلے تھی، اور اس کے ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں بیان کی نا وہ دو، یعنی دو طرح کی۔ ایک ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب ایمان والے کون ہیں؟ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی۔ دوسری وما انزل من قبلک، اور جو تمہارے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، جو تم پہ نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں تورات انجیل۔ اب اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کسی کتاب نے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ذکر کر دیتا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہ کسی نبی نے آنا تھا نہ کسی کتاب نے آنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعد کا ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ پچھلے نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنا ہے، تمہارے بعد ایک نبی آنا ہے، تمہارے بعد ایک نبی آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پچھلے سارے نبیوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد نبی آئے گا، تمہارے بعد نبی آئے گا، تو اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا تھا تو اللہ تعالیٰ سرکار سے بھی فرما دیتا کہ تمہارے بعد بھی ایک نبی آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خاتم النبیین، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ کن کتابوں کو ماننا ہے؟ جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ بعد میں چونکہ کسی کتاب نے آنا ہی نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اب قادیانی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، یا اور کوئی نیا شیطان دجال پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اگر اس طرح نئی کتاب کا یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل اور مردود ہوگا۔ ہمارا ایمان وہ ہے جو خدا نے فرمایا اس کتاب پر ایمان جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور اس پر ایمان جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ بعد والی کا نہ ذکر ہے نہ کسی نے آنا تھا، لہذا اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تو یہ ایمان والوں کا گروہ، فرمایا یہ ہدایت پر ہیں، یہ فلاح والے۔ دوسرا گروہ ہے کافروں کا۔ اچھا، یہاں پر بھی کافروں سے مراد بھی خاص قسم کے کافر، یہاں وہ کافر مراد ہیں کہ جنہیں ایک مرتبہ نہیں، جنہیں بیسیوں مرتبہ سمجھایا گیا، لیکن اپنی ضد، انانیت، ہٹ دھرمی پہ اتنے وہ پکے تھے کہ خدا نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اے حبیب اب یہ اپنی دشمنی عداوت میں وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ تو ان پہ مہر لگ گئی اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا، پہلا مومنوں کا، دوسرا کافروں کا۔ تیسرا گروہ ہے منافقوں کا، جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اندر سے کافر تھے، اندر سے نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ تو تیسرا گروہ وہ ہے۔ اب آگے کئی آیات مسلسل انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ مومن نہیں۔ خدا کو بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ خدا نے جس ہستی کو بھیجا ہے اسے مانا یا نہیں مانا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا یا نہیں مانا؟ تو اللہ کو مان لیا، خدا فرماتا نہیں مومن، آخرت کو مان لیا، خدا فرماتا نہیں مومن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کو تو مان لیا، لیکن جس نے ان کے بارے میں بتایا ہے اسے نہیں مانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھ لے مومن نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ ایک مرتبہ جوڑ دے مومن ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر ان کا اللہ پر، آخرت پر ایمان خدا کے نزدیک معتبر نہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منافق نہیں مانتے تھے۔ تو یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو ایک قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے کہ ہم اوپر اوپر سے بات کر دیں گے، اندر سے نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور خدا ان کا مرض اور بڑھا دے گا۔ اچھا، اب ان لوگوں سے کہا جاتا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ سن لو، بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ یہ کیا ہے کہ منافق زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ٹائٹل چینج کرنے کا پرابلم جو ہے یہ ہمیشہ رہا ہے اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ۔ ترقی پسند اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جو اسلام کو تنزلی کہتے ہیں۔ ترقی پسند کا لفظ وہ گروہ استعمال کرتا ہے جو اسلام کے خلاف چلتا ہے اور اسلام کو تنزلی کہتا ہے، زوال کہتا ہے۔ اچھا، روشن خیالی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کے برخلاف خیالات ہیں انہوں نے اپنا نام رکھ لیا روشن خیالی۔ جیسے یہاں انہوں نے پھیلایا فساد اور نام رکھ دیا اصلاح۔ تو لہذا ٹائٹل پر نہیں جانا چاہیے کہ ٹائٹل انہوں نے کیا رکھ لیا، نام ترقی پسند رکھ کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر، روشن خیالی کے نام پہ اسلام سے ہٹا کر کفر کی تاریکیوں کے اندر ڈال رہے۔ اچھا، اسی طرح عقل پسند، ریشنلزم، عقل پسندی۔ عقل پسندی کسے کہتے ہیں؟ عقل پسندی کہتے ہیں وحی کا انکار کر دیں کہ خدا کو وحی نازل فرماتا ہے، اس کا انکار کر دیں اور سارے کا سارا دار و مدار عقل پہ رکھ لیں، تو اسے کہتے ہیں عقل پسند۔ تو یہ وہ عقل پسند ہے جنہیں خدا فرماتا ہے کہ اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ تو یہ منافقوں کا ایک طرز عمل جو شروع سے چلتا آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے پاس آتے تو بولتے ہم مومن ہیں، آپس میں جب ملتے تو کہتے ہم تو مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو ایسے مستی کر رہے تھے، ہم تو ایسے مسلمانوں کے چیک کر رہے تھے، ہم کیا ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مذاق اڑانے کے جملے کے اوپر فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ انہیں ان کی ہنسی کا بدلہ دے گا۔ جو یہ کہتے ہیں نا ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا انہیں ان کی ہنسی کا بدلہ دے گا نا تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اللہ کے دین، قرآن، دینی شعائر اور دینی چیزوں کا مذاق اڑانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ دین کا مذاق اڑانا یہ کیا ہے؟ یہ خدا کے دین کا مذاق اڑانا ہے۔ کوئی دین ایسا تو نہیں کہ میرا آپ کا بنایا ہوا تو ہے نہیں، دین تو خدا نے نازل کیا۔ تو آپ کو دین کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے، جنت کا مذاق اڑاتا ہے، تو جنت کس نے بنائی؟ میں نے بنائی، آپ نے بنائی؟ جنت خدا نے بنائی۔ جنت کی دعوت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر جنت کی طرف خدا دعوت دیتا ہے۔ تو جس گھر کی طرف خدا دعوت دے رہا ہے کوئی اس کا مذاق اڑائے، اور جس جہنم سے خدا ڈراتا ہے قرآن میں کوئی اس کا مذاق اڑائے اور اس کے بارے میں رنگ برنگے جملے بولے، جیسے آج کل لبرلز کے اندر، ملحدوں کے اندر جملے عام ہیں، جنت کا مذاق اڑانا، جہنم کا مذاق اڑانا، یہ عام ہے ان کے اندر۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ وہ ہے جو اس زمانے کے منافق کرتے تھے اور آج کے کھلے ملحد کرتے ہیں۔ تو جنت جہنم کا مذاق اڑانا یہ معمولی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی خرید لی۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کچھ مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ تذبذب کے اندر ہیں۔ کبھی تو دیکھتے ہیں اسلام ترقی کر رہا ہے تو کہتے ہیں اسلام اچھا ہے، اچھا مسلمانوں میں مشکل وقت آ جاتا ہے تو بولتے ہیں نہیں نہیں بھائی اسلام نہیں اچھا۔ تو یہ جو تذبذب ہے کہ دنیاوی فائدہ دیکھا تو دین کے قریب آ گئے، دنیاوی نقصان ہو گیا تو دین سے ہٹ گئے۔ تو فرمایا کہ یہ منافقوں کا معاملہ ہے کہ یہ طرز عمل کہ محض مفاد کی بنا پر دین کی طرف آنا اور مفاد ہٹ جائے، ختم ہو جائے تو دین سے ہٹ جانا، عقیدے کے اعتبار سے ہو تو یہ خالص منافق، لیکن اگر عقیدے سے نیچے ہو تب بھی یہ قابل اصلاح عمل ہے۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں اور ہماری دنیا اچھی چل رہی ہے تب تک تو ہم بھی پکے نمازی اور پکے حاجی اور پکے تسبیح والے، اور اگر ہمارا کچھ کاروباری نقصان شروع ہو جائے تو اس کے بعد نہ پھر مسجد میں نظر آئے، نہ کچھ اور، نہ تلاوت نہ ذکر۔ یہ نہیں، غمی ہے، خوشی ہے، خدا کو ہر حال میں راضی کرنا ہے۔ فی السراء والضراء، تنگی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، نعمت ہے تو شکر ادا کرنا ہے، مصیبت ہے تو صبر کرنا ہے۔ تو ہمارے دین نے تو دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ خوشی ہے یا غمی ہے، خوشی ہے تو شکر کرو، تکلیف ہے، غمی ہے تو صبر کرو، لیکن دونوں صورتوں میں اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو۔
اپنی التجا اپنی فریاد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کراتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اور کتنی نعمتیں، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے۔ تو یہ سارا نظام اور یہ ساری نعمتیں جس خدا کی طرف سے ہیں، فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کر۔ تو نعمتوں کو یاد کر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے آج ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو نعمت ہے تو اس نعمت کا تقاضا ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اے لوگو اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کے بارے میں شک ہے نا کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام خود ہی لکھ لیتے ہیں، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی جانتے ہو، تو تم اس طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ، لیکن خدا نے فرما دیا کہ تم ایسا کر نہیں سکو گے۔ اس کے بعد جو ایمان والے ہیں انہیں جنت کی بشارت ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ایک بہت اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ، ان کے پیدا کیا جانے کا واقعہ، اور ان کی پیدائش کے بعد کے واقعات جو یہاں بیان ہوئے۔ پیدائش سے پہلے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو یا اللہ تو زمین میں ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہے پیدائش سے پہلے، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے۔ اب پیدا ہو گئے، اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کی ایک ایک شے کا نام، ایک ایک شے کا، یہ گلاس ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ ڈرا ہے، یہ ٹرے ہے، یہ بک ہے، اور یہ فین ہے، یہ اے سی ہے، ایک ایک شے کا نام، یعنی جو ابھی آئی بھی نہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جیسے مثال کے طور پہ، آپ مثال کے لیے دے رہا ہوں کہ ان کے سامنے اگر اے سی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بتاؤ ذرا اس کا نام کیا ہے، تو پھر اس نے یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ ڈبہ جو ہے جیسے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم ان کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے اے ٹو زی جتنی نام پوچھے گئے سارے نام بتا دی، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ اچھا صرف نام نہیں، ناموں کے علاوہ ان کے جو خواص ہیں، مثال کے طور پہ ہیٹر ہیٹ دیتا ہے اور اے سی کولنگ دیتا ہے، اور یہ بنتا کس سے ہے اور اس کا پروسیجر کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام اس طرح سکھائے کہ چیز کا نام، چیز کے فوائد، چیز کے نقصانات، چیز بنی کیسے، بنے گی کیسے، میٹیریل کیا ہوگا، خاصیات کیا ہوں گی، یہ ایک ایک شے۔ اب ذرا دنیا کی چیزوں کی گنتی کرے کتنی، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائے اور قیامت تک کی چیزوں کی گنتی کر لیں، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اور کوئی کیلکولیشن اشیاء کی شمار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں
کتنے کون سی شے کتنی ہے ہم نہیں شمار کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی. تو اب جب فرشتوں کے سامنے یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. علم کی فضیلت کی بنا پر اسے سجدہ کرو. فسجدوا، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اچھا اب یہاں پر ویسے تو اس ایک واقعے پہ بہت طویل بیان ہو سکتا ہے، لیکن دو باتیں صرف عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا واقعہ، پیدائش کا واقعہ، پیدائش کے بعد کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا. اسی کو ہم کہتے ہیں میلاد بیان کرنا. نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے، ولادت کے بعد کے جو واقعات ہیں، اسی کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں. یہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا بیان بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. یہ اتنے میلاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. تو جب نبیوں کے میلاد اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنا کیوں منع ہوگا؟ تو وہ بھی یہی ہے کہ ولادت سے پہلے کے، اس وقت کے، اس کے بعد کے واقعات بیان کیے جاتے. ایک بات. دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور ناموں کے ساتھ کتنا علم آگے عطا فرمایا، کتنا علم سکھایا، سبحان اللہ. اور آدم علیہ السلام کا جو علم ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے سمندروں کا ایک قطرہ ہے. وہ اتنا ہے، خود یہ جو علم ہے یہ ہماری عقل میں آنے والا نہیں. جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہے، اگر ہم اسے سمجھنا چاہیں کہ بھائی ایک دماغ کے اندر، ایک دماغ تو اپنا سائز اس کا مخصوص ہے نا، اس میں اتنا علم کیسے آ سکتا ہے؟ تو پہلے زمانے میں مشکل تھا، اب ایک چپ آ گئی تو اسے ذرا سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ چپ کے اندر کتنا ڈیٹا آ سکتا ہے. اب چپ مزید ریفائن ہو گئی، اسے اگلا درجہ آ گیا، اب پتہ چل یار اس سے بھی زیادہ آ سکتا ہے. لیکن ابھی بھی جو خدا نے نبیوں کو، ولیوں کو علم عطا کیا، اس کو پوری طرح سمجھنا ابھی بھی ہمارے بس سے باہر ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی ایک مثال جو ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہستی کو کتنا علم عطا فرما دیتا ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، فرمایا فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا. انہوں نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے وہ دنیا میں بھیج دیا، فرمایا دنیا میں چلے جاؤ اور وہاں اب میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے گی اور اس کی پیروی کرنی. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے کیونکہ بھول گئے تھے درخت کھانے کا، درخت کا پھل. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لی. وہ کلمے یا تو یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور یا وہ کلمے یہ تھے کہ یا اللہ تجھے اس نبی کا صدقہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر عرش کے پایوں پہ لکھا ہے، اس کے صدقے مجھے بخش دے. مفسرین نے دونوں باتیں ذکر کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر توبہ قبول فرمائی. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. اب اس کے بعد اب بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. یہ دو مرتبہ یہاں پر بھی ہے، اگلے رکوع کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو. تو خدا کی نعمتیں کیا ہیں آگے ایک اور پارے میں جا کے، چھٹے پارے میں جا کے اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا، اگلے رکوع کے اندر بھی موجود ہے. بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یہ تھا کہ اللہ نے ان میں نبی بھیجے. بنی اسرائیل پر احسان یہ تھا کہ فرعون سے نجات عطا کی. بنی اسرائیل پر احسان یہ تھا کہ میدان تیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ بنا دیا اور 12 چشمے جاری کر دیے پانی کے لیے، اور من و سلوہ کھانے کے لیے اتارا. پھر اس کے ساتھ تورات کتاب عطا فرمائے. یہ ہے اللہ کی نعمتیں جنہیں اللہ یاد کرنے کا فرماتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم خود خدا دیتا ہے. اذکروا نعمتی، کہ میری نعمت، میرے احسان کو یاد کرو.
تو بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑا اللہ کا کوئی احسان ہے؟ سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جسے خدا خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ یہ نعمت وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے نعمت ہے، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ احسان وہ ہے کہ جسے خدا فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہیں رسول عطا فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو اگر بنی اسرائیل کو یہ حکم ہے کہ اے بنی اسرائیل تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، تو بتائیے ہمیں حکم ہے یا نہیں کہ اے امت محمدیہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ جتنے دن میلاد شریف کے اور جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام کی محفلیں ہم کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ خدا فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم یاد کرتے ہیں، ہم آج بھی یاد کریں گے، کل بھی کریں گے، پرسوں بھی کریں گے، روزانہ کریں گے، دھوم دھام سے کریں گے، پورے زور شور سے کریں گے، ہم خدا کی نعمت کو یاد کریں گے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا حکم، اور یہ ایک جگہ نہیں، جیسے میں نے کہا نا یہاں پر بھی ہے، اگلے رکوع میں بھی ہے، پھر اس کے علاوہ اور قرآن پاک کی اور آیات مبارکہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اللہ کی نعمت کی یاد ہے، اور اللہ کی نعمت کی یاد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے اور عطا کرتا ہے۔ تو اپنی نعمتوں میں اضافہ کرنا ہو، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ میلاد شریف کے دنوں میں، ربیع الاول شریف کے دنوں میں جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بزرگ کا فرمان نہیں ہے، یہ بڑے بڑے محدثین کا فرمان ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ مبارک کی خوشی کرتا ہے اور صدقہ و خیرات اور تلاوت و ذکر و اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو اور قرآن کو مانو، اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ پھر نماز کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا نماز بڑی بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ نماز پڑھنا بڑا بھاری کام ہے لیکن ان پر نہیں جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اسی لیے جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں نماز ان کو مشکل نہیں ہوتی، اور جن کے دل شہوات، خیالات، لذات اور دنیاوی الجھنوں میں پھنسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے نماز ایسی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں سر پہ پہاڑی رکھ لی، مسجد میں آئیں گے دیر سے آئیں گے جلدی نکل جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دلوں کے اندر خشوع نہیں۔ تو دل میں خشوع پیدا ہو جائے تو نماز آسان ہو جاتی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سارے احسان بیان کیے جن کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے احسان یاد کرو۔ اب کیا کیا ہے؟ فرمایا فرعونیوں سے نجات عطا کی جو تمہیں تکلیف دیتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تمہارے لیے سمندر کو کھول دیا جس سے تم گزر گئے، فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے کوہ طور پہ بلایا، ان کو تورات عطا کی، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، تو ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی توبہ کا موقع دیا، تم نے توبہ کی تو ہم نے قبول کر لی۔ پھر اس کے بعد تم نے کہا کہ ہم اے موسیٰ تیری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یہ ایک ان کا بنی اسرائیل کا کہ نیا ہی ان کا ایک وہ فتنہ تھا کہ انہوں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کچھ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ اے موسیٰ ہم تو آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو اب اتنا بڑا مطالبہ کہ خدا کو دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی، ایک کڑک آئی، اور یہ 70 افراد تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا، یہ 70 کے 70 مر گئے، یہ 70 مر گئے۔ اچھا لیکن پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ 70 مر گئے، قوم کو جا کے بولوں گا کیا؟ کیونکہ لے کر تو میں ہی آیا ہوں، تو میں قوم کو کیا جا کے بولوں گا کہ 70 مرے کیسے؟ تو یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم،
پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا. اسے اللہ کے نبی کی اللہ کی بارگاہ میں شان دیکھے کہ کتنا بڑا جرم کیا کہ خدا کے بارے میں کہا کہ یا اللہ خود اپنے آپ کو دکھائے گا تو مانیں گے. عذاب بھی آ گیا, تباہ بھی ہو گئے, مر گئے سارے, جل گئے سارے, لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو خدا نے دوبارہ زندہ کر دی. یہ ہے نبی کی شان. تو یہ نبی جو نا وہ نہیں ہے کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے, نبی ہمارے مثل ہے, نبی ہمارے جیسا ہے. ہمارے جیسا تو ذرا تم ایک چونٹی زندہ کر کے دکھا دو اس طریقے سے, ایک چونٹی مر جائے اور پورا لاکھوں افراد جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسا ہے, یہ لاکھوں مل کے سجدے میں پڑ جائیں, 100 سال تک سجدے میں پڑے انہیں دعا کرتے نہیں, یا اللہ چونٹی زندہ کر دے, اور زندہ ہو جائے تو ہمیں پکڑ لینا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن نبی نے دعا کی تو 70 زندہ ہو گئے. ایک آگے جا کے ایک اور پارے کے اندر آئے گا کہ 70,000 افراد مر گئے, 70,000 افراد. اللہ کے نبی نے دعا کی یا اللہ ان کو زندہ کر دے, اللہ تعالیٰ نے 70,000 کو زندہ کر دی. یہ سورہ بقرہ کے اندر آگے جا کے آئے گا, دوسرے پارے کے آخر میں. تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات ان کو بیان فرمائے. اب آگے احسانات کی کافی تفصیل ہے, لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, تو آخری صرف بات عرض کر دیتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون سے جب بچ کے نکلی, فرعون غرق ہو گیا, یہ ایک میدان میں چلے گئے. اب میدان میں پہنچے تو پانی نہیں تھا, چٹیل میدان ہے, پانی کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے کیا کیا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, ان سب نے موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا, پانی کی دعا مانگی. یعنی قوم آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ تمہارے ساتھ آئے, اب پانی ختم, پانی کا انتظام کرو. اچھا, اب یہ ان کو بھی پتا تھا کہ پانی تو خدا نہیں دینا ہے, لیکن یہ پتا تھا کہ ہمارے کہنے سے ہونا کچھ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ حضور آپ ہی دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی دیا؟ فرمائے اضرب بعصاک الحجر, اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے نا یہ پتھر پہ مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, اس ایک پتھر سے, چونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک پتھر سے 12 چشمے نکل پڑے. یہ فلاں قبیلے کا, یہ لاوی کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, 12 چشمے جاری ہو گئے. اور ہر گروہ نے اپنا مشرب, اپنا چشمے کو پہچان لیا. خدا نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور زمین میں فساد نہ کر. تو یہ بنی اسرائیل کے یہ واقعات جو ہے یہ مسلسل اسی طریقے سے جاری ہیں. لیکن بنی اسرائیل مسلسل نافرمانیاں کرتے, نعمتیں کھاتے رہے, نافرمانی کرتے, نعمتیں کھاتے رہے, نافرمانی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے. تو جب مومن ارتداد کی طرف جائیں, مسلمان مرتد ہونے کی طرف جائیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کریں تو ان پہ غربت اور ذلت مسلط کر دی جاتی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے ہیں, یہ کیوں بیان کیے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. بنی اسرائیل تو گزر گئے اور اب ان کی جو گروہ موجود ہے وہ ایک تھوڑا سا گروہ ہے, لیکن قرآن تو بطور خاص اولاً ہمارے لیے نازل ہوا ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. 50 منٹ کا بیان تھا تو 50 منٹ میں نے اس کو مکمل کر دیا. اب 12 منٹ جو ہے وہ سوالات ہیں, کوئی سوال پوچھنا تو سوال پوچھ لیجیے. انگوٹھی کے حوالے سے بیان فرمائیے. انگوٹھی کا جی, انگوٹھی مرد کے لیے پہننا ہے. مرد کے لیے انگوٹھی پہننا, مرد کے لیے انگوٹھی پہننے کا مسئلہ یہ ہے کہ دھات کی انگوٹھی, میٹل کی جو انگوٹھی ہے اس میں مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, سونے کی ناجائز ہے, لوہے کی ناجائز ہے, تانبے کی ناجائز ہے, کوئی بھی دھات ہے. یعنی یہ مثالیں میں نے بیان کی ہے, صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے, نہ ایک سے زیادہ نہیں, 2 نہیں پہن سکتے, ایک ہی پہننے کا. نمبر 1. نمبر 2, وہ جو ایک انگوٹھی ہو وہ مردانہ شیپ کی ہو, زنانہ شیپ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ پہنے ہوئے یہ لگے کہ یہ تو خواتین کی انگوٹھی پہنی ہوئی, تو مردانہ شیپ ہو, زنانہ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک نگینہ ہو, ایک سے زیادہ نہ ہو. ایک سے زیادہ نگینے ہونا یہ عورتوں کی انگوٹھی میں ہوتے ہیں,
مرد کے لیے صرف ایک نگین، اور بغیر نگینے کے بھی نہ ہو، کیونکہ جو بغیر نگینے کے ہوگی اسے انگوٹھی نہیں کہتے، اسے چھلا کہتے ہیں۔ اجازت انگوٹھی کی ہے، چھلے کی نہیں۔ تو لہٰذا بیج ایک ہوتا ہے نا، انگوٹھی، بیج چاندی کی ایک انگوٹھی ہو، ہاں ربی صرف چاندی کی ہو، بیج آتا ہے، اور اس کے ایک نیچے جو نگینہ ہو، لٹک رہتا بغیر نگینے کے نہ ہو، ایک سے زیادہ نگینہ نہ ہو، مردانہ شیپ ہو، زنانہ شیپ نہ ہو، اور اگلی بات، آخری بات یہ ہے کہ جو اس کا وزن ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو۔ 4.5 ماشے، تولہ ماشے کا جو حساب ہم کرتے ہیں نا، تو 4.5 ماشے سے کم وزن کی، یعنی 4.5 ماشے بھی پورا نہیں، اس سے کم۔ تو یہ انگوٹھی جو ہے یہ مرد کو پہننے کی اجازت ہے، اور اس میں بھی جو بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عید یا خوشی کا موقع ہے وہاں اس وقت پہنی جائے۔ اس کے علاوہ نارملی ہر وقت پہننا جو ہے یہ کوئی اتنا پسندیدہ نہیں ہے، جائز ہے، حرج نہیں اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اس موقع پہ پہنی جائے۔ باقی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ نگینے کے وزن کا اعتبار نہیں ہے، چاندی کے وزن کا اعتبار ہے۔ چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، نگینہ جو ہے وہ چھوٹا بڑا جتنا مرضی ہو جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، یہ جو مزارات سے چھلے وغیرہ آتے ہیں کچھ اس طرح کے؟ جی جی ہاں، یہ اب اسی سے ایک ریلیٹڈ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ مزارات سے جو ہے نا وہ چھلے ملتے ہیں، یہ مختلف مزاروں پہ دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو اب وہ چھلے کہا جاتا ہے جی یہ مختلف امراض کے علاج کے لیے ہیں، تو کسی مرض کے علاج کے لیے بھی چھلا پہننے کی مردوں کو اجازت نہیں، وہ نہیں پہنیں گے، خواہ وہ کسی مرض کے علاج کے لیے۔ زیادہ تر یہ سنا یہی ہے، بواسیر ہے یا کوئی دانے وغیرہ نکلتے ہیں اس کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں، بعض جگہ بلڈ پریشر کے لیے بھی کچھ چھلے ملتے ہیں۔ تو میٹل کا جو ہوگا نا، میٹل کا وہ نہیں، میٹل کے علاوہ کسی اور چیز کا ہے تو وہ پہن سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ لیکن دھات کا ہوگا، میٹل کا ہوگا تو چھلا پہننے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ مزار کا ہو اور کسی بھی مزار کا ہو، اور خواہ وہ مزار پہ 1 مرتبہ گھما لے یا 70 مرتبہ گھما لے، مسئلے کے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں، بنے آپ۔ اچھا مفتی صاحب کھڑے ہوں۔ اچھا تو ہماری حرکتیں ایسی ہیں نا، یہ کہہ رہے کہ ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ 2 باتیں عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ ہم پر یہ ذلت اور غربت مسلط ہے یا نہیں، تو ہم پہ ہے، اس وقت ہمارے حالات ایسے ہی کہ ہم پہ یہ مسلط ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ناشکری، نافرمانی، مسلسل فسق، فجور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری، یہ ذلت غربت کا سبب ہے، اور یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے۔ اب رہا یہودی، یہودی تو دنیا کے سب سے امیر ہیں، جتنے دنیا کے بڑے بڑے مارٹ اور جتنے بڑے بڑے کاروبار بزنس ہیں یہ سارے یہودیوں کے پاس یا اکثر یہودیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان پر ذلت ایسی مسلط کی گئی ہے کہ درمیان کا کوئی پیریڈ بھی اس سے خالی نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ ان پر یہ مسلط کر دی گئی ہے، یہ ان پر آتی ہی رہے گی، یہ سلسلہ ان پہ چلتا رہے گا۔ اور قرآن نے ایک جگہ فرما دیا کہ انہیں جہاں کچھ اٹھان ملے گی، عروج ملے گا، تو فرمایا کہ وہ ملے گا بحبل من الناس، کہ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا سہارا ہوگا۔ یہ اپنے بہاف پر کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ قرآن نے فرمایا۔ ہاں ان کو اگر کسی کا سہارا ملا، یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، الا بحبل من الناس، کہ ان کو لوگوں کا سہارا مل جائے تو پھر یہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال اب اسرائیل کو لے لیں۔ اسرائیل بغیر سہارے کے کھڑا ہے یا سہارے کے ساتھ کھڑا ہے؟ اور جس سہارے کے ساتھ کھڑا ہے وہ ذرا ایک مرتبہ ہٹ جائے، ابھی تو سہارے کے ساتھ، اور جو اس کا حشر ہو گیا وہ آپ کے سامنے۔ اور سہارا اگر ہٹ جائے، جو قرآن نے فرمایا کہ جب تک کچھ ملے گا تو سہارے سے ملے گا، وہ سہارا ہٹ جائے تو اس کے بعد دیکھیے ذرا 3 دن بھی نکال لے تو قرآن پاک کا جو فرمان ہے وہ اس پورے جو ہے نا وہ اپنی کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ ان پر یہ مسلط کر دی گئی، مگر جب ان کو لوگوں کی طرف سے کہیں سہارا مل جائے گا تو وہ ڈیوریشن جو ہے ان کا، وہ ان کے لیے وہ ہو جائے گا کہ جو اس سے نکل جائے گا۔
اس لیے جب یہ سہارا نہیں تھا تو اس سے پہلے کیا ہوا ان کے ساتھ وہ دیکھ لیں، اور آئندہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو یہ پورے کا پورا جو نظام یا پورا سسٹم ہے یہ اس طرح آیات کی روشنی میں۔ تو بہت زیادہ چھنک رہے ہیں تو نالے پاک لگایا جاتا ہے، جیسے یہ میں نے بھی لگایا ہوا، تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ، اب جیسے یہ جو نالے پاک ہے اس میں کسی قسم کی نیچے زنجیر نہیں، یہ بالکل اس سے جنا خائی جسٹ نالے پاک ہے۔ کئی لوگ نالے پاک لگاتے ہیں کہ جس کے نیچے جو ہے نا وہ لٹک رہی ہوتی جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں، زنجیر وغیرہ جو اس کی لٹک رہی ہوتی ہے نا، یہ جو زنجیر ہے نا یہ بیسیکلی زیور میں آ جاتی ہے، اور مرد کے لیے زیور کی اجازت نہیں، تو لہٰذا نالے پاک جو استعمال کرے وہ اس طرح کی زنجیر کے بغیر سادے والا استعمال کرے، یعنی سادے سے مراد ہے زنجیر نہ ہو، باقی اس پہ جیسے یہ نگینے لگے یہ وہ ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو زنجیریں نیچے لٹک رہی ہوتی نا تو وہ نہ ہو۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ ترقی کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، وہ پھر ایسے بالکل جو ہے نا وہ لٹک رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں کے بندوں میں اور ان میں فرق نہیں ہوتا کوئی بھی۔ تو وہ جو زنجیروں والے ہیں نا وہ پھر خواتین والی سائڈ پہ چلے جائیں گے، تو مردوں کے لیے اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی آخری سوال۔ نمازوں میں خشوع و خضوع کا ایک تو یہ ہے کہ نماز کو اتنا ہی اہم سمجھ لیں جتنا اپنی زندگی کے کسی دوسرے بڑے کام کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہم کوئی بھی کام توجہ سے تب کرتے ہیں جب اس کام کی اہمیت ہمارے دل میں ہوتی، اہمیت نہ ہو تو پھر ہمارا اس میں دل بھی نہیں لگتا۔ ایک بندہ بڑا پریشان حال ہے اور بڑی مشکل سے اس کو نوکری ملی تو کتنی توجہ سے کرے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ یار بڑی مشکل سے نوکری ملی، بھوکا مر جاؤں گا میں، تو اب وہ بڑی دیانتداری سے صبح سے شام تک لگا ہوتا ہے، تھوڑا سا ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک بندے کا پیٹ بھرا ہوا دبا کے اس کو پیسہ مل رہا ہے، اب اس کو نوکری پہ لگا دیا تو وہ صبح ہی اون شروع کر دے گا، میں نے جانا ہی نہیں، اس کا دل ہی نہیں کرے گا جانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کسی شے کی قدر کتنی اور ہم اسے ترجیح کتنی دیتے ہیں۔ اب اس کو آپ ایک دوسرے انداز میں اگر آپ سمجھیں، اب یہ سمجھ لیں کہ میں دنیا میں پیدا ہی نماز پڑھنے کے لیے ہوا، تو اب دیکھیے نماز میں کتنا دل لگے گا آپ جب آپ یہ سمجھ لیں گے نا کہ بھائی دنیا میں پیدا ہی نماز کے لیے ہوا۔ یہ تو میں نے ایک دوسرے انداز میں سمجھا دیا، ورنہ ویسے یوں بھی سمجھ سکتے کہ بھائی قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا، تو لہذا جس کا پہلا سوال اور لازمی سوال ہے میں اس کی تیاری کر لوں۔ اچھا، یا خدا کا قرب سب سے زیادہ نماز میں ملتا ہے، سب سے زیادہ، اگر سب سے زیادہ نماز میں نہ ملتا ہوتا تو غوث پاک ساری رات نمازیں نہ پڑھتے، پھر وہ کچھ اور کر لیتے نا۔ اگر کسی اور شے سے زیادہ قرب ملتا ہوتا تو اللہ کے ولی تو زیادہ قرب چاہتے ہیں تو پھر کچھ اور کر لیتے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ کا سب سے زیادہ قرب نماز سے ملتا ہے، تو لہذا جب ایک مرتبہ یہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے نا کہ اللہ کا قرب اس سے ملنا ہے، خدا کی رضا اس سے ملنی، قیامت کا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے، اور میں دنیا میں آیا ہی نماز کے لیے، تو پھر آپ بڑی آسان، بندہ آفس جاتا ہے نا تو پہلے نمبر پہ یہ دیکھتا کس کام کے لیے آیا ہوں، جس کام کے لیے وہ سمجھتا ہے نا اس کام کے لیے اسے سب سے پہلے کرتا ہے، پھر بقیہ دوسرے کام کرتا ہے۔ تو نماز کو جب اہمیت وہ والی دیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل نماز کے اندر دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اے مولا کریم، تیرے گھر میں آج حاضر ہیں، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا مہینہ ماہ ربیع الاول شروع ہوا، اور آج ہمارے پیارے وطن کا یوم آزادی 14 اگست گزر رہا ہے، اور ہم نے تیرے پاک کلام قرآن مجید کا درس بھی تیرے گھر مسجد میں بیٹھ کر سنا ہے۔ اے اللہ، ان تمام چیزوں کا صدقہ ہماری بے حساب بخشش فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں تیری نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، زندگی تیری بندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ اے مولا کریم، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ مبارک آیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ منانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، پورا مہینہ
نمازوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ اور درود و سلام پڑھنے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ پھر اس ماہ مبارک کے صدقے یہ معمولات پوری زندگی کے لیے ہمارے زندگی میں شامل فرما۔ اے مولا کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اس وقت اچھے معاملات ہیں، اے اللہ اس کا اچھا نتیجہ عطا فرما، اور جو ہمارے ساتھ برے معاملات ہیں اس کو بہتری میں تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو غریبوں کے حالات ہیں، جو عوام کے حالات ہیں، جو روزگار کے بارے میں پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کو ایسا خوشحال بنا دے کہ ہمارے ملک کا ہر باشندہ خوشحال ہو جائے، ہر کوئی برسر روزگار ہو جائے۔ اے اللہ جتنے انتظامی امور تباہ حال ہیں، اے اللہ ان کو درست کر دے، جن کی ذمہ داری ہے ان کو درست کرنے کی، اے اللہ ان کو توفیق عطا فرما، ان کو سوچ اور عقل عطا فرما۔ اے اللہ بطور خاص ہمارے جو کراچی کا حال ہے، جو یہاں کی سڑکوں کا حال ہے، جو یہاں کے علاقوں کا حال ہے، اے اللہ زندگی گزارنا مشکل، لوگ پریشان، بلا ناغہ تکلیفیں مشقتیں اٹھا کر گھر جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، اے اللہ ان سب مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح دنیا کے اچھے خوشحال شہر ہوتے ہیں، اے اللہ ایسا ہی ہمارے اس کراچی شہر کو بنا، ہمارے ملک کے ہر شہر کو ایسا بنا دے۔ اے مولا کریم ہم پہ کرم فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کا جو درس سنا ہے، اے اللہ اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں جو تو نے شکر کا حکم دیا وہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق دے، فہم قرآن کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد پہ کرم فرما، جتنے حاضرین ہیں ان پہ کرم فرما، ان کے گھر والوں پہ کرم فرما، حاضرین میں کوئی بیمار ہے ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما۔ اے مولا کریم کو پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور فرما، کسی مصیبت میں مبتلا ہے مصیبت دور کر دے، مالی معاشی پریشانی کا شکار ہے معاشی خوشحالی عطا فرما دے، کوئی گھریلو جھگڑوں کا شکار ہے اے اللہ امن و سکون پیدا کر دے، اے اللہ کو رشتوں کا متلاشی ہے اچھے رشتے عطا کر دے، اولاد کا طلبگار ہے تو نیک اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہماری مرادوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ اے مولا ہمارے دلوں میں جو مرادیں ہیں اور جو ہمارے حق میں ان میں بہتر ہیں ہمیں عطا فرما۔ اے مولا کریم کسی نے دعا کے لیے کہا ہو اس کی دعا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم محمد احمد کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ کرم فرما۔ اے اللہ جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی کو تو نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے درست کر دیا تھا، بہتر کر دیا تھا، اے اللہ صدقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عطا فرما، یعقوب علیہ السلام کا عطا فرما۔ سارے بیماروں کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صدقے شفا عطا فرما، ان کی شفا کے صدقے شفا عطا فرما۔ سارے مقروضوں اور پریشان حالوں کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت اور خوشحالی کے صدقے خوشحالی عطا فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔